کہ جن پہ عرش سے تسلیم حق ہوئی نازل، اللہ کہ جن پہ عرش سے تسلیم حق ہوئی نازل، پسند ذات خدا سیدہ کی جان اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین، وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین، اما بعد، فقال الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فقال انتہائی معنی خیز مرصع کلام بشان حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی، اور ان حضرات نے اپنی منقبتوں میں سیرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے رنگا رنگ جلوے دکھائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مجلس کو قبول فرما کر اس کی برکتوں سے ہمیں اور تمام امت مسلمہ کے افراد کو مالامال فرمائے، خواتین و دختران کو سرفراز فرمائے، اور داعی اجلاس کی پاکیزہ نیت کے مطابق انہیں دارین میں بہتر صلہ و جزا عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے: یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ازواج، آپ عام عورتوں جیسی نہیں ہو، ساری کائنات کی خواتین میں بے مثل و بے مثال ہو۔ مصطفیٰ کی نسبت گرامی کے شرف نے آپ کو اتنا معزز و محترم مکرم و محتشم بنایا ہے، کائنات کی کوئی خاتون آپ کی بلندیوں کے حوالے سے گرد راہ کو بھی پا نہیں سکتی۔ بلند والا عرفہ والا آپ کا مقام مرتبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام خواتین میں نبی پاک کے ازواج مطہرات کا یہ امتیازی پہلو اجاگر فرمایا ہے، مرکزیت اور مرجعیت ان کی واضح فرمائی ہے کہ اس میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو شرف و امتیاز ہے وہ کئی جہات سے آپ کی ذات گرامی کو ممتاز اور نمایاں اور اجاگر کرتا ہے۔ من جملہ ان کے یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وصال مبارک کے بعد بارہا ان کے تذکیر گمید فرمایا، صدیقہ کائنات کے استفسار پر ارشاد فرمایا کہ کیوں نہ میں بی بی خدیجہ کو یاد فرماؤں، جب کہ لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا تو انہوں نے میری تصدیق فرمائی تھی، جب لوگوں نے تکذیب کی تو انہوں نے اس وقت ایمان اور ایقان کی منزل حاصل کر کے میرا ساتھ دیا تھا، جبکہ لوگ میرے دین کے حوالے سے رکاوٹیں ڈال رہے تھے، فروغ دین میں اڑچنیں قائم کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنی تمام تر توانائیوں کو، اپنے منال کو دین اسلام کے فروغ و ارتقاء کے لیے صرف فرمایا تھا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہی سے تمام ازواج مطہرات میں انہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہی سے مجھے اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے۔ اس اعتبار سے بھی میں کیوں ان کو یاد نہ فرماؤں۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام بعد وصال سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ان کے لیے باقاعدہ نیاز کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ بات انتہائی معلومات افزا بھی ہے اور ہمارے معمولات اہل سنت کے لیے ایک عظیم دلیل و برہان کا درجہ بھی رکھتی ہے کہ امام الانبیاء ان کے وصال مبارک کے بعد ان کی نیاز فرماتے۔ آج یوم سیدہ خدیجہ ہم منا رہے ہیں۔ سیدہ خدیجہ اکیڈمی کے زیر اہتمام یہ بزم سجی ہے اور دنیا بھر میں اس تاریخ میں حضرت کو یاد کیا جا رہا ہے، مگر یاد رکھیے گا امام الانبیاء نے بھی وصال مبارک کے بعد یاد کر کے بتایا کہ سیدہ کا دن منانے والا پہلے نبیوں کا سردار ہے اور سیدہ کے نام پر کھلانے والا بھی نبیوں کا سردار ہے۔ امام الانبیاء نے بڑے اہتمام سے بکری ذبح کروائی اور اس کے گوشت کے حصے مختلف انداز سے کروائے اور فرمایا کہ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ایصال ثواب کے لیے ہے، لہذا یہ کس کو پہنچنا چاہیے؟ ان خواتین کو پہنچنا چاہیے جن سے سیدہ کائنات کی والدہ ماجدہ طاہرہ حضرت سیدہ
سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت رہی ہے اور سنگت و صحبت و معیت و محبت و مودت کا حصہ رہا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی سہیلیوں کے پاس بھجوایا اور امت کو بتلایا کہ ایسے موقع پر سیدہ کو بھی یاد کرنا، اور سیدہ سے جن کا خلوص و محبت کا رشتہ رہا ہے انہیں بھی یاد کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ عمل امت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے اور روشن دلیل ہے ان کی یاد کو بسانے کے لیے، ان کی یاد کو منانے کے لیے۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام وصال مبارک دوران ان کی یاد کا اہتمام اور ان کے وصال مبارک کے سال کو، اور اسی سال حضرت سیدنا ابو طالب دنیا سے وصال فرما گئے، تو اس کو تاریخ میں اسلام کی ہسٹری میں سیرت طیبہ میں عام الحزن سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ غم کا سال ہے۔ حبیب پاک علیہ السلام کے قلب مقدس پر، خاطر عاطر پر اس قدر گرانی آئی تھی ان کی جدائی کے صدمے کے بعد کہ آپ پر جو رنج اور حزن نازل ہوا اس کو یوم الحزن کے نام سے نہیں، ساعت الحزن کے نام سے نہیں، لمحۃ الحزن کے نام سے نہیں، عام الحزن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ ایک لمحہ غم کا نہیں رہا، وہ ایک دن غم کا نہیں رہا، ایک سال غم کی نہ رہی، بلکہ وہ سال غم کا رہا۔ اس لیے کہ دین اسلام کے فروغ و ارتقاء میں حضرت خواجہ ابو طالب کی خدمات ایک عظیم نمایاں کردار کے حوالے سے متعارف کروائی جا رہی ہے۔ ادھر حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ کا کردار ایک مثالی حیثیت سے اجاگر کیا جا رہا ہے۔ نبی رسول پاک علیہ السلام کے قلب نازک کو سمجھ اور پھر یہ کہ جب اللہ کی طرف سے وحی آئی، نبیوں کے سرکار نے آیات قرآنیہ کے نازل ہونے کے بعد، 5 آیات کے نازل ہونے کے بعد کہاں آپ نے سنانے کے لیے کس ہستی کا انتخاب فرمایا کہ نبوت کی نگاہیں سب سے پہلے جس وجود گرامی پر پڑی کہ جن کو خدا کا کلام سنایا جائے، وہ مردوں کے مجمع میں سے کسی کا انتخاب نہیں کیا، سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتخاب کیا اور ان کو قرآن سنایا، اور روئے زمین پر مصطفیٰ کی زبان مقدس سے جن کے کانوں نے قرآن سنا ہے وہ کسی مرد کے کان نہیں، سب سے پہلے بی بی خدیجہ کے کان نے قرآن سنا۔ اور صبح قیامت تک آنے والی عورتوں کو بتایا ہے مقدس خواتین اپنی قسمت پر ناز کرنا، سب سے پہلے جہد مصطفیٰ سے وحی خدا کو جس نے سنا ہے وہ مرد کے کان نہیں، ایک عورت کے کان۔ علم کے باب میں بھی ایک درخشاں پہلو ہے۔ اور پھر وحی کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر اسلام نے اپنی فکر کو، تشویش کو ظاہر کیا حالات کے تناظر میں، یہ کہہ کر لقد خشیت علی نفسی، تو اس وقت حبیب پاک کو تسلی دینے کے ساتھ اور حبیب پاک کے لیے تشفی کے کلمات کہنے کے ساتھ اپنی محبت کا جنہوں نے نذرانہ پیش کیا ہے وہ سیدہ خدیجہ ہے۔ بلکہ مجھے یہ کہنے دو، یہ شعراء نعت خواں حضرات موجود ہے، نعت دو شعراء موجود ہے، یہ مصطفیٰ کی نعت پیش کرنے والی، حبیب پاک کی نعت خوانی کرنے والی، قرآن کے نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے جس ہستی کا نام آتا ہے مردوں کے مجمع میں نہیں، سب سے پہلے خواتین میں بی بی خدیجہ کا نام آتا ہے۔ اور حضرت خدیجہ نے حضور کی نعت خوانی کہی، کیسے؟ جب مصطفیٰ نے اپنے پاک پروردگار کی طرف سے وحی آنے کے بعد آثار وحی کی وجہ سے حضور نے اپنی کیفیت کا بھی اظہار فرمایا، زمیرونی زمیرونی کہ اے خدیجہ کمبل اٹھاؤ، کمبل اٹھاؤ۔ اس وقت انہوں نے عرض کیا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے محبوب آپ فکر نہ کریں، آپ کا اللہ آپ کو بے مدد نہیں چھوڑے گا، آپ کی مدد ہر وقت ہوگی، آپ کی عظمتوں کو اللہ تعالیٰ بلند و بالا کرے گا اور ہر سو آپ کی عظمت کا پھریلا لہرا رہا ہوگا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، حضور آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، وہ تحمل الکل، ناتوانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وہ تقریر غیب، مہمانوں کی ضیافت فرماتے ہیں، اور تقسیم المعدوم، مفلسوں گاداروں کو آپ کما کر عطا کرتے ہیں اور اخلاق کے جوہر سے انہیں مالا مال کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، سچائی کی راہ میں جب مصیبت آتی ہے تو اس کے لیے آپ مددگار ہیں، بیواؤں کے آپ مددگار، ضعیفوں کے آپ ملجا ہیں، یتیموں کے آپ والی ہیں، سچائی کے آپ خوگر ہیں، امانتوں کی رکھوالی کرنے والے ہیں، اور ایسے ماحول میں اجالا آپ بکھیر رہے ہیں مصطفیٰ کہ ظلمتیں چھٹے گی اور یہ اجالا ہر سو پھیلے گا، ہر جگہ پھیلے گا، ہر چپا ہر گوشہ اس سے منور ہوگا۔ یہ میرا وجدان کہہ رہا ہے۔ حضور کی صفات طیبہ میں سے گن کر ان صفات کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا اور آنے والے ناخوانوں کو بھی، نعت و شعراء کو بھی فکر دیا کہ کار نبوت کے سلسلے میں فکر مصطفیٰ کو دیکھ کر اسلام کے ارتقاء کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کر کے قلب مصطفیٰ کی تسکین کا سامان کرنے کے لیے جن جملوں کا انتخاب کیا ہے وہ یہی جملے ہیں جس سے مصطفیٰ کی ذات گرامی نے سکون محسوس کیا
اور حبیب نے دعاؤں سے نوازا ہے، وہ حضرت خدیجہ کی ذات ہے جن کے پاس خدا کا سلام جبریل لے کر آئے ہیں، جنت کی خوشخبریاں لے کر آئے ہیں، اور انہی کی نسل پاک میں اللہ نے سید کائنات کو پیدا فرمایا ہے جو جنت کی خواتین کی سردار، اور انہی کے نواسے حسب میں کریم ہے جنت کی جوانوں کے سردار۔ خدا کی بارگاہ میں ہماری آج جانا دعا ہے کہ اے مالک لوح و قلم، اپنے حبیب پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فیض، اس کی مقدس محبوب ترین سودا، عظمتوں اور رفعتوں کی حامل زوجہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے تذکرے جمیلہ کی برکتوں سے مولا سب کی حاجتیں پوری فرما، سب کے مقاصد برپا۔ اے اللہ ہمارے تمام احوال کو بہتر بنا دے، اور اس عالمی وبا جو سارے کے سارے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے رکھی ہے مولا دور فرما دے، اور جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ حاجی عبدالغفار شیخ صاحب کو صحت کامل عطا فرما، شفائے عاجل عطا فرما، اور محترمہ یاسین فاطمہ مرحومہ پر درجات کو بلند فرما، اور ان کی قبر کو بقائے نور بنا دے۔ یا اللہ ہر ایک کے دل میں جو بھی تمنا ہے جو سے چھپی بھی نہیں ہے، اس کی ہر جائز تمنا کو پوری فرما دے۔ خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ برقون ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت مرد کنی والقبول ونو دست دامان آل رسول، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الفاتحہ الی روح سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی سلام اللہ علیہ۔ صلی اللہ تعالی